السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے نور المان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہینز ٹی وی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قصص الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام پارٹ 3۔ آج ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس طرح قبول ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت حوا کی جو ہے وہ توبہ قبول کی گئی، لیکن انہیں جنت سے نکال دیا گیا، اور دنیا میں جہاں انہوں نے سب سے پہلے قدم رکھا وہ ہندوستان کا ایک علاقہ تھا۔ ہندوستان کے ایک علاقے میں انہوں نے قدم رکھا اور انہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنی خوراک تیار کرنے کے لیے یہ 7 ٹکڑے لوہے کے آپ کو میں دے رہا ہوں، ان سے آپ اوزار بنا لیں جن سے آپ اپنی خوراک تیار کریں گے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی آگ بھی لا دو جس سے ان کو پگھلا کر اوزار تیار کیے جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر دوزخ سے تھوڑی سی آگ لائی اور دے دی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ انہوں نے اوزار تیار کر لیے اور ہل چلانے والی جو ہوتی ہے جس کے آگے بیل وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہ بھی تیار کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے 2 خوبصورت بیلیں لا کے دی اور کہا یہ اس کے آگے چلائیں اور جو ہے ہل چلا کر بیج وغیرہ بو کر پھر فصل نکل آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ جب پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام نے اس بیل کو لکڑی ماری یعنی آگے چلانے کے لیے، تو اس نے کہا اے آدم مجھے کیوں مار رہا ہو؟ اگر تم اتنے ہی عقل مند ہوتے تو تمہیں جنت سے کیوں نکالا جاتا؟ اس پر حضرت آدم علیہ السلام غصے کی حالت میں وہاں سے چلے گئے بیل کو چھوڑ کر، اور انہیں راستے میں حضرت جبرائیل دوبارہ ملے اور کہا کیا ہوا ہے؟ تو آگے سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بیل ہے اس نے مجھے اس طرح سے کہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے سے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو اس لیے تھوڑے تو اب تمہیں خمیازہ اٹھانا پڑے گا، یعنی آزمائشیں جھیلنی پڑیں گی۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے درگزر کیا اور واپس کھیتی باڑی کرنے چلے گئے۔ دوبارہ بیل کو مارا گیا، اسی طرح لکڑی ماری حضرت آدم علیہ السلام نے، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یعنی رونے لگی اور کچھ کہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دوبارہ غصے کی حالت میں گئے جبرائیل علیہ السلام کے پاس۔ حضرت جبرائیل نے دوبارہ فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ تو دوسری بار جب گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے بیل تھی اس کی زبان لے لی، یعنی اس کی جو آواز ہے اسے بند کر دیا، ختم کر دیا، تاکہ وہ ہل چلانے میں کوئی مسئلہ نہ بنائیں۔ تو اس طرح پھر ہل کا کام ختم ہوا اور فصل جو ہے وہ نکل آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب دانے کھانے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں اس طرح نہیں کھانا، انہیں پہلے پیسنا ہے، پھر ان میں پانی ڈال کر تو اس کی روٹی تیار کرنی ہے اور پھر اسے کھانا ہے۔ حضرت حوا نے اسی طرح کیا، اس کی روٹی تیار کی، اور ابھی وہ کھانے ہی لگے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے گا یعنی مغرب کے بعد تم اس روٹی کو کھانا، ابھی تم روزے دار ہو۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے روزے کے بعد ہی یعنی مغرب کے بعد ہی اس کھانے کو کھایا، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ان کے ہاں ایک جوڑی یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا گیا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد دوبارہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹے کا نام دوبارہ حابیل رکھا گیا اور بیٹی کا نام غازہ رکھا گیا۔ اس میں سے جو پہلی جوڑی تھی یعنی قابیل اور اکلیمہ کی، اس میں اکلیمہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور جو غازہ تھی وہ کم خوبصورت تھی۔ اسی وجہ سے جو حابیل اور قابیل تھے ان کی لڑائی ہو گئی کہ جو خوبصورت والی ہے بہن اس سے میں شادی کروں گا، دوسرا کہہ رہا تھا اس سے میں شادی کروں گا۔ جب بڑے ہو گئے وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب ان کا نکاح ہونے لگا تو پھر انہوں نے اس طرح لڑائی شروع کر دی کہ خوبصورت والی سے میں کروں گا، اور اب کس کی کس سے ہوئی اور انہیں جو ہے کون اس لڑائی میں کس نے تحمل کیا، اگر دونوں نے نہیں کیا تو آگے کیا ماجرا ہوا، یہ ہم سب کچھ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔